حسن حسین جیسے بیٹے ہوں، حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اور وہ تہجد کی نماز میں دعا مانگے، پروردگارہ مجھے ایک بیٹا اور عنایت فرما۔ ایک بیٹا، نہ جانے کتنی وفا ہوگی کہ علی تہجد کی نماز میں دعا مانگے، پروردگارہ عباس جیسا بیٹا عنایت فرما۔ حضرات روایت میں ملتا ہے، کثرت سے ملتا ہے کہ جب جناب عباس چھوٹے تھے نا، جب جس دن ولادت ہوئی، جناب ام البنین نے سن رکھا تھا سب بیویوں سے، جناب ام البنین کی پہلی ولادت ہے، آپ نے سن رکھا تھا کہ امیر المومنین جب بھی گھر میں ولادت ہوتی ہے نا تو چہرے کا لبوں کا بوسہ دیتے ہیں، گلے کا بوسہ دیتے ہیں۔ جناب امام حسین گلے کا بوسہ دیا تھا، امام حسن کے لبوں کا بوسہ دیا، انہوں نے زہر پینا تھا، ان کے گلے پہ خنجر چلنا تھا، تو دونوں کو ویسا۔ اب بی بی کے ذہن میں ہے میرے گھر میں پہلی ولادت ہوئی ہے، اور بی بی کے ذہن میں تھا میں کنیز ہوں، آپ نے اپنے آپ کو اہل بیت کی کنیز ہمیشہ پیش کیا، کبھی نہیں کہا میں بہت بڑے قبیلے سے ہوں، بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی جناب ام البنین، لیکن کبھی اپنے آپ کو ایسا پیش نہیں کیا، ہمیشہ اپنے آپ کو یہی کہا کہ میں کنیز اہل بیت ہوں۔ حضرات اب جناب ام البنین کی پہلی ولادت ہے، امیر المومنین تشریف لائے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ام البنین بچے کو میرے ہاتھوں میں دے دو۔ اب جناب ام البنین کی نگاہیں امیر المومنین کی طرف سے ہیں، میرے بچے کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے؟ مولا نے ہاتھوں میں لیا اور ایک مرتبہ کپڑا ہٹا کے بازوں کے بوسے دینا شروع کر دیا۔ روایت کے الفاظ ہے جناب ام البنین تزارہ پتار رونے لگی، کہا ام البنین کیا بات ہے؟ کہا نہیں مولا کچھ بات نہیں۔ کہا تمہارا رونا عام رونا نہیں ہے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ مولا جانتے تھے، تاریخ میں سب کروا رہے تھے۔ کہا مولا میں نے سنا ہے کہ آپ نے حسن حسین کے لبوں کے بوسے دیے ہیں، گلے کے بوسے دیے ہیں، شاید یہ کنیز زادہ ہے، لیکن آپ نے اس کے منہ کا بوسہ نہیں دیا، آپ نے بازوں کا بوسہ دیا۔ کہا نہیں ام البنین بات یہ نہیں ہے، ام البنین یہ میدان کربلا میں بازو قلم کروائے گا، میں نے آج اس کے بازوں کا بوسہ دیا ہے۔ میں نہیں بات رہا، حضرت سنیں گے، میں تھوڑا تفصیل سے پیش کروں گا، میں جانتا ہوں کہ میں جلدی مسائل پر آگے، لیکن تھوڑا تفصیل سے سنیں گے۔ حضرت سنیں، تھوڑی سی زندگی سنیں گے جناب عباس کی۔ تفصیل ہے تاریخ میں کہ جناب عباس جب کچھ بڑے ہوئے نا تو امیر المومنین گھر میں آئے، جس دن گھر میں آئے نا تو دیکھا کہ ایک بازو جناب زینب نے پکڑ رکھا ہے، دوسرا جناب ام کلثوم نے، دونوں بیویاں جناب عباس کو صحن میں لے کے چل رہی ہیں، نیا نیا چلنا سیکھا جناب عباس نے، دونوں بیویاں چل رہی ہیں۔ مولا نے جملہ کہا، بہت مسکرایا، کہا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں۔ جناب زینب نے آواز دے کہا نہیں بابا۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، عباس جیسے بھائی کے سائے میں، جس کے بچپنے میں بیویوں کو ناز ہو، بیویوں کو اتنا ناز ہو، بڑا مان تھا بیویوں کو جناب عباس کو، بس بھی آپ نے ماحول بنا دیا، میں پیش کروں گا۔ میں بات کرتا اگر میرا دل آئے نا میں بڑے بات کا تفصیل سے مسائل پڑھ دیتا ہوں، حضرات اب سنیں گے، بڑا عجیب و غریب ماحول ہے۔ بیت کی بیوی نے بچپن میں جملہ کہا، جب جناب عباس بولنا سیکھے نا، کہا بیٹا یاد رکھنا تم کنیز زادے ہو، وہ زہرا زادے ہیں، خبردار کبھی بھیا مت کہنا۔ کہا اماں کس طرح سے پکاروں؟ کہا سیدی و مولا، آقا و مولا کہہ کے پکارنا۔ تاریخ گواہ ہے پوری زندگی جناب سید الشہداء کو، امام حسن حسین کو سیدی و مولائی کہا، سیدی و مولائی کہا، ہے میرے آقا، ہے میرے مولا، آقا مولا، کبھی پوری زندگی بھائی نہیں کہا۔ مقتل گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، ایک مرتبہ کربلا میں، وہ بھی حسین کے کہنے پہ، کہا بھیا جا تو رہے ہو، جانے سے پہلے بھائی تو کہہ دو، بھائی کہہ دو۔ پیش کروں گا، میں بھی مسائل کو پیش کروں گا۔ تاریخ گواہ ہے کوفہ میں ایک مرتبہ جناب سید الشہداء، اب میں یہ الفاظ پیش کروں گا، اگر ضبط نہ ہو اس کو رد نہ کیجئے گا، بڑی مستند تاریخ ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے سخت الفاظ میں جانتا ہوں بہت سے افراد سے برداشت نہیں ہوتے مسائل، سخت الفاظ رد نہ کیجئے گا۔ کربلا میں جو جس کا خاصہ تھا نا اس کا وہی امتحان ہوا ہے، کمزوری نہیں کہتے، معصوموں میں کمزوری نہیں ہوتی ہے، جو جس کا خاصہ تھا اس کا وہی امتحان ہوا۔ امام حسین کو پیاس زیادہ لگتی تھی، جناب سیدہ راتوں میں اٹھ کے فوراً پانی لے کے آتی تھی، جناب زینب کبریٰ کو حیا زیادہ آتی تھی۔ پہنچ گئے آپ لوگ، پہنچ گئے۔ جناب عباس کو غیرت زیادہ آتی تھی، بہت غیرت آتی تھی، جناب عباس کو نہیں پڑھ سکوں گا، جناب عباس کو غیرت بڑی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب عباس 11 برس کے کوفے میں تھے، جناب سید الشہداء کو پیاس زیادہ لگتی تھی نا، ایک مرتبہ آواز دی، غلام سے کہا، کمبر سے کہا کمبر مجھے پانی لا دو پیاس لگی ہے۔ جناب عباس نے سنا، مولا نے کہا پیاس لگی ہے، فوراً اس سے پہلے کہ کمبر پہنچے، 11 برس کے تھے، دوڑتے ہوئے پورے ظرف کو سر پہ رکھ لیا،
جب چلنے لگے نا تو پورا ظرف بہتا جا رہا تھا، چاروں طرف سے پانی بہ رہا تھا، جناب عباس پہ گر رہا تھا. کہا مولا میں پانی لے آیا. کہا مولا میں غلام سے پہلے لے کے پہنچا ہوں. جناب سید الشہداء نے پیشانی کا بوسہ دیا، پانی لیا. جناب امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، فوراً آواز دی. کہا عباس آج تو حسین نے بلایا تھا، تو نے پانی پہنچا دیا، کل یہی میرا بیٹا پکارے گا، پانی لا دو، لیکن تو پانی نہیں لا سکے گا. جناب عباس راتوں کو سونا بند کر گئے، اب سوتے نہیں تھے. ایسا نہ ہو میرا مولا پکارے میں سو رہا ہوں. امام حسین نے کہا بی بی بہن زینب، عباس نے سونا بند کر دیا، آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں، اب راتوں کو جاگتا رہتا، میرے سرحانے کھڑا رہتا. بھیا پیاس لگے آواز دے دینا، غلام کھڑا ہے، میرے کو دیکھیں گے. جناب زینب نے بلایا، میرے کو دیکھیں گے. ہاں جوڑ کے ساتھ دو جملے سن لی تھی بس، میں نے دیکھ لیا آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. سنیے میرے کو دیکھیں گے. جناب زینب نے بلایا. جناب ام البنین کھڑی تھی، کوفہ ہے نا، جناب ام البنین کھڑی ہیں. جناب زینب نے کہا بھیا عباس میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو. کیوں؟ کیونکہ جناب سید الشہداء نے کہا تھا جاگ جا کے آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں، اب آنکھیں سرخ ہیں. جناب عباس نے جناب زینب کو نہیں دیکھا، جناب ام البنین کو دیکھا. کہا اماں آپ نے منع کیا تھا بہنوں کو کبھی بلند نگاہوں سے مت دیکھنا، یہ زہرا زادیاں ہیں. حسین کو کبھی اس طرح سے مت دیکھنا، ہمیشہ نظروں کو جھکا کے رکھنا. بہن نے حکم دیا، بیوی نے حکم دیا مجھے دیکھو، آپ نے حکم دیا مت دیکھنا. اب بتائیے دیکھو کہ نہ دیکھو؟ اتنی اطاعت. کہا اماں بتائیے. جناب ام البنین نے کہا بیوی نے حکم دیا ہے. جب ایک مرتبہ دیکھا نا تو جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہت محبت کرتی تھی بیوی، تڑپنے لگی. کہا بھیا یہ کیا عالم بنا رکھا ہے، آنکھیں سرخ ہیں تمہاری، جاگتے رہتے ہو. کہا کہ بیوی بابا نے کہا تھا حسین پکارے گا، میں آؤں گا نہیں، میں نہیں چاہتا میرا بھیا پکارے اور میں پانی نہ لا سکوں. کہا بھیا یہ کوفے کے لیے نہیں کہا، یہ کربلا کے لیے کہا ہے، یہ شہادت کے بعد کے لیے کہا ہے. حضرات جس کو اتنی جناب سید الشہداء کی ایک خواہش کی اتنی تمنا ہو، اتنی حسرت ہو. حضرات سنیں گے میں پورے مسائل پیش کرتا، شہادت پیش کرتا، انشاءاللہ شب میں پیش کروں گا. 2 دن بعد ہے شہادت جناب عباس کی پیش کروں گا. 8 محرم کو تفصیل سے پیش کروں گا. آج آئیے ذرا سنیں حضرات. جب ایک مرتبہ یہ قافلہ اسیروں کا واپس مدینے پہنچا نا تو بشیر بن جزرم نے آواز دی، کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. کسی بوڑھی بی بی نے جس کی بینائی جا چکی تھی آواز سنی قتل الحسین بکربلا. 7 برس کا پوتا ساتھ میں تھا، نام فضل تھا، جس کی وجہ سے جناب عباس کو کہتے تھے ابو الفضل. کہا کہ بیٹا مجھے ایک مرتبہ مسجد الحرام مسجد نبوی لے چل. ایک ہاتھ میں عصا لیا، دوسرے ہاتھ سے جناب ابو الفضل کو پکڑا. کہا جیسی مسجد میں پہنچی کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ کہا بی بی آپ کو نہیں پتا؟ بی بی نواسہ رسول حسین، زہرا کے جگر کا چین حسین، علی کا لال حسین. بی بی کے ہاتھ سے عصا گر گیا، فوراً نجف کا رخ کیا. کہا یا علی میرے دوست کو معاف کر دیجئے گا. عباس نے جا کے وہاں اثر دکھا دیا. بشیر نے کہا بی بی یہ کیا غضب کر دیا؟ کہا بشیر میں کیسے مان لوں، علی کا شیر بیٹا، حسین سے مقابلہ، حسین کا دفاع نہ کر سکا، جنگ نہ کر سکا. کہا نہیں بی بی میرا دیکھے گا. کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، زمین پہ گر گئے. کہا نہیں بشیر میں نہیں مان سکتی، علی کا شیر بیٹا عباس گرز کا وار رد نہ کر سکے، میں نہیں مانتی. تجھے نہیں پتا عباس کے بازو میں کتنا دم تھا؟ کہا بی بی عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، بازو نہیں تھے. بس یہ جملہ سنا جناب ام البنین زمین پہ گر گئی. ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارا. کہا واہ عباسا، واہ جعفرا، واہ کربلا، واہ ویلا، ہائے میرا عباس. بشیر نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ بی بی تڑپ گئی ہیں، برداشت نہیں ہوا. کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. کہا کیوں بی بی؟ کہا بشیر تو نے کہا میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے، وہ گھوڑے سے گرا. جب کوئی شاہ سوار گرتا ہے وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا اس کے بازو نہیں تھے. مجھے یہ
اچھا بولا میں نے تمام کر دیا, بس یہ آخری جملہ سنو, میں تو دیکھیں میں نے تمام کر دیا. اللہ سنیں گے. ایک مرتبہ بیوی نے کہا جناب فضل سے کہا, اے فضل مجھے جنت البقیع لے چل, جنت البقیع لے چل. آئیں جنت البقیع, ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی رو کے جملہ کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا, بی بی میرا عباس پہلے مارا گیا تھا, بعد میں آپ کا حسین مارا گیا تھا, بی بی آپ کی بیٹیوں کی چادریں نہیں بچی لیکن میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا. نہ جانے جناب ام ابراہیم کو کتنا درد ہے جناب عباس کا. روایت کہتی ہے اگر کوئی مروان جیسا پتھر دل بھی سنتا تھا نا جناب ام البنین کے مرثیے کو, وہ بھی رو پڑتا تھا. نہ جانے کتنا درد تھا جناب ام البنین کی آواز میں, نہ جانے کتنا درد تھا. سنیں گے حضرات, میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا تھا, بڑے سخت الفاظ ہے روایت کے. بی بی نے اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بنائیں, کہا یہ میرے بیٹے عباس کی قبر ہے. چاروں بیٹوں کے نام کی قبر بنائی, کہا یہ میرے چاروں بیٹے قبریں. بہت روتی. اس کے بعد ایک سوال کرتی, کہتی او کربلا سے آنے والوں میرے ایک سوال کا جواب دو, مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے. بی بی بہت روتی. اس کے بعد کہتی ہے میرے شیرو تمہاری ماں زندہ ہے, میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی. پھر ایک 5ویں قبر بناتی, کہتی کہ میرے مولا حسین کی قبر ہے. کہتی مولا کیونکہ آپ کی ماں زہرا نہیں آتی رونے کے لیے. میں کہوں گا بی بی قبر میں تو دیکھے کتنا تڑپتی ہے. اجر کو میں نے تمام کر دیا. حضرات ایک روایت کے صرف چند جملے پیش کروں گا, یہ چند جملے سن لیجیے. اس کے بعد میں نے آخری یہی چیز پہ تمام کر دیا, میں پوری شہادت نہیں پڑھتا, آخری جملہ سن لیجیے. روایت کے الفاظ ہیں جب متوکل عباسی ملعون نے پہرا لگا دیا نا کربلا پہ, کسی کو زیارت کے لیے جانے نہیں دیتا تھا. یہاں تک ایک وقت آیا, اس نے کہا ایک ہاتھ کٹواؤ کے زیارت کر سکتے ہو. ایک بوڑھی عورت تھی زیارت کے لیے گئی, اس نے کہا کہ میرا ہاتھ کاٹ دو میں زیارت کے لیے آئی ہوں. کہا تم نے اپنا بائیں ہاتھ آگے کیوں کیا, ہم دائیں ہاتھ کاٹتے ہیں. کہا دائیں ہاتھ تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا, دائیں ہاتھ تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا. کہا تو دوسرا ہاتھ کٹوانے پھر آ گئی. کہا ہاں جب تک زندہ ہوں میں زیارت کے لیے آتی رہوں گی, ہر سال آؤں گی. بس میں بھی زیارت کریں گے نا جناب عباس سے صرف ایک روایت. ایک بوڑھی خاتون اپنے بیٹے سے کہتی ہے, کہا کہ مجھے جناب سید الشہداء کی زیارت کرا دے. حضرت آخری جملہ سن لیجئے گا. آئی چلی, جب ایک مرتبہ پورے بغداد پہ پہنچی تو وہاں پہرا لگا ہوا تھا. انہوں نے روک لیا, کہا زیارت پہ نہیں جا سکتے, ایک آدمی کو قتل کریں گے دوسرا جا سکتا ہے. بیٹے نے کہا مجھے مار دو, ماں نے کہا نہیں مجھے مار دو. انہوں نے بیٹے کو قتل کیا, فرات میں پھینک دیا. عورت سے کہا, بوڑھی خاتون سے کہا اگر تیرے میں ہمت ہے جا کے اپنے حسین کی زیارت کر لے. ایک مرتبہ جب بوڑھی خاتون تھی, بوڑھے افراد کو جب صدمہ لگتا ہے نا تو زبان سے کفر جاری ہو جاتا ہے, انسان ماننا چھوڑ دیتا, عقیدہ متزلزل ہو جاتا ہے. بہت رونے لگی, تڑپنے لگی. کہا اے عباس میں حسین کی زیارت کے لیے آئی تھی, آپ نے میرا بیٹا لے لیا. بس ایک مرتبہ یہ جملہ کہنا تھا. اب بیٹے نے آواز دی, کہا اماں میں واپس آ گیا, اماں میں واپس آ گیا. کہا بیٹا تو مارا گیا تھا. کہا اماں آپ نے تو جناب عباس سے شکوہ کیا, میرا مولا مجھے واپس لے آیا. کہا قاضی مجھے معاف کر دو, میں نے بڑی گستاخی کی تھی, عباس مجھے معاف کر دو. کہا میں نے معاف کیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, میرے بھائی کی زیارت کے لیے آئے تھے نا, جاؤ چلے جاؤ, تمہارا بیٹا آ گیا, جاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ چلی جاؤ. کہا نہیں مجھے معاف کر دو. کہا میں نے معاف کر دیا. کہا اپنا بازو تو میں تمہارے ہاتھوں کے بوسے دوں گی. کہا کہ نہیں اماں میں عباس ہوں. کہا میں ہاتھوں کا بوسہ دوں گی. کہا نہیں میں عباس ہوں. کہا میں جانتی ہوں, بس ایک مرتبہ ہاتھ کا بوسہ لینے تو پھر مجھے یقین آئے گا کہ آپ نے معاف کر دیا. کہ اگر میرے ہاتھ ہوتے کبھی سکینہ کے در نہ چھلتے, زینب کی چادر کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس باب الحوائج کا دن ہے نا, کیا باب الحوائج, اب آپ کہیں گے باب الحوائج, اگر کوئی مراد ہوگی یہاں پہ کہہ لیں گے اپنی مراد کو. میں صرف ایک ہی بات سب دوں گا, سب سے زیادہ جس سے بچوں میں محبت تھی جناب سکینہ سے تھی. روایت کے الفاظ ہیں, اگر مولا سخت غصے میں بھی ہوتے تھے نا حضرت عباس, اگر ایک مرتبہ جناب سکینہ کو دیکھ لیتے تھے تو پورا غصہ اتر جاتا تھا, مسکرانے لگتے تھے. روایت کے الفاظ ہیں, بے انتہا محبت کرتے تھے. جب شب عاشور بچے مشکوں کو ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے, نہیں زیادہ صرف پڑھ سکتا, ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے, شاید کسی میں پانی رہ گیا ہو. جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا,
بچے مشکوں کو ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں. کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا چچا عباس میں پیاسی ہوں. کہا عباس ابھی زندہ ہے اور آپ پیاسی ہیں؟ مشک اٹھائے کا بابا سے کہو چچا کو اجازت دلا دیں. حضرات اسی ایک گملے کا واسطہ دے کے جو بھی مانگیں گے. روایت کے الفاظ ہے جناب عباس دو باتوں کا بھی رد نہیں کرتے. ایک جناب زینب کا واسطہ کا بھی رد نہیں کرتے, دوسرے جناب سکینہ کا واسطہ رد نہیں کرتے. حضرات ہاتھ جوڑتے, میں نے کہا نا واسطہ دے رہا ہوں, اب ہاتھوں کو بلند کریں گے میک کر دیکھیں گے. حضرات روایت کے الفاظ ہے جناب زینب کبریٰ شام سے واپس آئی نا 40 کے دن کربلا میں, تو آنے کے بعد جناب سید الشہداء کی قبر پہ گئیں. بہت دیر بیٹھی روتی نہیں, جب گھنٹوں روتی نہیں نا جناب سید سجاد نے دیکھا کہ اب یہ بیویاں رو رو کے مر جائیں گی. کہا پھپھی اماں میں حکم دیتا ہوں سب بیویوں سے کہیں اٹھ جائیں. جیسے اٹھے نا تو کہا کہ بیٹا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا علی اکبر کی. دوبارہ بیوی بیٹھ کے رونے لگی ہیں. کہا پھپھی اماں اٹھیے آگے بڑھیں. کہا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا قاسم کی. پھر دوبارہ بیٹھ گئیں, روتی رہیں. جب سب قبروں سے ہولی ایک سوال کیا, کہا بھتیجے سب قبروں کا بتا دیا, نہیں بتایا تو میرے بھیا عباس کی قبر کا کچھ نہیں بتایا. کہا پھپھی اماں وہ فرات کے کنارے ہے. کہا وہاں ذرا لے چلو. خدا کی قسم ساری روایات میں ملتا ہے. جیسے ہی چلے جناب زینب نے کہا بیویوں رک جاؤ, میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا. بتا دینا شرابی کے دربار گئے تھے, بتا